أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب اے کتاب والو لما کیوں تکفرون تم کفر کرتے ہو بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا واللہ شہید اور اللہ گواہ ہے علی اوپر ما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو. قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے کتاب والو لم تصدون کیوں روکتے ہو عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے من اس شخص کو جو آمنا جو ایمان لے آیا تبغونہا تم چاہتے ہو عوجا ٹیڑھا پن وانتم شہداء اور تم گواہ ہو وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل عما اس چیز سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ان اگر تطیعو تم اطاعت کرو گے فریقا اس ایک گروہ کی من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی یردوکم وہ پلٹائیں گے تمہیں بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد کافرین کفر کی طرف کافر بنا ڈالیں گے تمہیں مرتد کر دیں گے ایمان لانے کے بعد تمہیں. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ اور تم کیسے کفر کرتے ہو کیوں کرتے ہو وَأَنْتُمْ اور تم وہ ہو تتلا پڑھی جاتی ہیں علیکم تم پر آیات اللہ اللہ کی آیتیں وفیکم اور تم میں رسولہ اس کا رسول ہے وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ اور جو اللہ کا سہارا تھام لیتا ہے
فقد ہو دیا پس وہ ہدایت پا گیا، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اور ان کو اہل کتاب کہہ کے یہودیوں سے مخاطب ہوا جا رہا ہے، حالانکہ وہ کافر ہیں، ان کو یا ایھا الکافرون نہیں کہا، بنی اسرائیلی ہیں یا بنی اسرائیلی نہیں کہا، اہل کتاب مخاطب اس لیے کیا کہ وہ اہل کتاب کہلوانا پسند کرتے تھے، اور پھر اس کا حوالہ بھی دیا کہ تم تو پڑھے لکھے ہو، تم نے تو کتاب پڑھی ہوئی ہے، یہ جو مشرکین مکہ یہ تو جاہل ہیں، ان کا کفر تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن تم کیوں کفر کر رہے ہو؟ تمہارے پاس علم ہے، تم پڑھے لکھے ہو، تم تورات والے ہو، تم انجیل والے ہو، پھر لما تکفرون، پھر تم کیوں کفر کرتے ہو؟ تمہیں تو کفر نہیں کرنا چاہیے نا۔ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ان کو ڈانٹنے کے لیے، توبیخ کے لیے، تمہارا کفر جو ہے نا ان سے زیادہ شدید ہے۔ ایک آدمی اگر غلطی کر رہا ہے اور اس کو علم نہیں، پھر بھی اس کے پاس کچھ عذر تو ہے نا، لیکن تمہارے پاس تو علم ہے، جانتے پوچھتے اہل کتاب ہوتے ہوئے پھر تم کفر کر رہے ہو، لما تکفرون، کیوں کر رہے ہو؟ بِآیات اللہ، اور کفر بھی کس کے ساتھ؟ اللہ کی آیات کے ساتھ۔ اللہ کی آیات قرآن پاک ہے، قرآن کے ساتھ کیوں کفر کر رہے ہو؟ اللہ کی آیات جو تورات میں اور انجیل میں آیات ہیں، اور جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ان کو علم تھا کہ آنے والے ہیں، اور وہ بتایا کرتے تھے مشرکین کو، اوس اور خزرج کو، جو مدینے میں رہنے والے قبائل تھے عرب کے، کہ آخری نبی آنے والا ہے، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ وہ آنے والا ہے، ہم اس پر ایمان لائیں گے، پھر اس کے ساتھ مل کر ہم جہاد کریں گے۔ لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے باہر تو نبی ہو ہی نہیں سکتا نا، ہم ہی میں سے ہوگا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، اور پہچان لیا کہ ہے وہی، پہچان لیا، کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانا جیسے اپنے بیٹے کو پہچان، کوئی شک نہیں رہا۔ لیکن اللہ کی اس آیت کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نشانی، جو ان کی کتابوں میں بھی موجود تھی، اس کو ٹھکرا دیا۔ اس لیے ان سے پوچھا جا رہا ہے لما تکفرون بآیات اللہ، یہ پوچھنا ان کو ڈانٹنے کے لیے کہ کیوں تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کر رہے ہو۔ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ گواہ ہے تمہارے اعمال پر۔ یہاں پہ واللہ اعلم، یعنی واللہ شہید علی ما تعملون، یہ واو جو ہے نا یہ حالیہ ہے، یعنی جملہ اس کے بعد حال ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے اعمال سے آگاہ ہے۔ اس میں بھی ان کے لیے توبیخ ہے کہ اللہ سے تمہاری کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، تمہارا کفر چھپا ہوا نہیں ہے، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ اور واللہ شہید علی ما یفعلون، یعنی اللہ تمہارے اوپر مراقبہ کر رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے جو بھی عمل ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ واللہ شہید علی ما تعملون، تو انسان کا مواخذہ اس کے اعمال پر ہوتا ہے،
اور اس کے اعمال کیا ہیں؟ زبان سے جو کہا وہ عمل ہے، قول بھی عمل ہے، اور جو جوارح نے کیا اعضاء نے وہ بھی عمل ہے۔ اللہ تمہاری باتیں بھی سن رہا ہے کفر کی جو تم کر رہے ہو، اور تمہارے اعمال جو کفریہ ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور جو تم حق کو جھٹلا رہے ہو، دلائل نبوت کے دلائل اور معجزات کو جو تم جھٹلا رہے ہو، اللہ سب جانتا ہے۔ واللہ شہید علی ما تعملون، جو تم تورات کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو، اس سے پہلے ہے نا لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے اس کفر کو بھی جانتا ہے کہ تم جانتے ہو یہ آیتیں، علم ہے تمہارا، لیکن علم ہونے کے باوجود تم اس کا انکار کر رہے ہو، اللہ کو پتا ہے۔ واللہ شہید علی ما تعملون، تو جب اللہ کو پتا ہے تو اس میں ان کو ڈانٹ ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کو پتا ہے تو اللہ تمہیں اس بات کی سزا دے گا، تمہیں عذاب ہوگا۔ واللہ شہید علی ما تعملون۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اب ان کا دوسرا جرم، پہلے لما تکفرون تھا، اب لما تصدون، نہ تم خود ایمان لاتے ہو، کفر کرتے ہو، اور نہ دوسروں کو ایمان لانے دیتے ہو۔ لما تصدون صد ہوتا ہے رکاوٹ بننا، لما تصدون کیوں روکتے ہو، اور روکتے بھی کس سے ہیں؟ ان سبیل اللہ، اللہ کی راستے سے۔ روکتے کن کو ہیں؟ من آمنا، جو ایمان لائے، جو ایمان لائے اس کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھی کافر بنا دیں، اور ان کا یہ کوششیں ان کی ان سازشوں کے ذریعے سے اور مومنوں کے اندر فتنہ بپا کرنے کے لیے اور ان کے اندر مختلف شبہات پیدا کر کے، یہ ان کی تدبیریں اور یہ ان کی سازشیں جو آج بھی جاری ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی عالم الغیب والشہادہ ہے نا، اور افعال تکفرون میں بھی و تصدون میں بھی فعل آیا کون سا؟ مضارع، اور یہ فعل مضارع جو ہے یہ استمرار کے اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی اس وقت بھی روک رہے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آج بھی روک رہے ہیں اور قیامت تک روکتے ہی رہیں گے۔ اس وقت بھی کفر کیا، آج بھی کفر کر رہے ہیں، اور کل بھی کفر کرتے ہی رہیں گے۔ تو اللہ پوچھ رہا ہے ان سے لما تکفرون، اللہ ان سے پوچھ رہا ہے لما تصدون، کیوں تم رکاوٹیں کھڑی کرتے ہو ان سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنے سے۔ من آمنا، ان لوگوں کی راہ میں جو ایمان لائے، تبغونہا عوجا، تبغونہا عوجا یعنی تم ٹیڑھا پن چاہتے ہو، لوگوں کو راہ راست سے ہٹانا چاہتے ہو، یعنی جو اللہ کا راستہ ہے اس سے لوگوں کو منحرف کرنا چاہتے ہو۔ تبغون یعنی تم چاہتے ہو، اور اس میں تبغونہا کا معنی ایک بغی ہے، غرور اور تکبر سے ٹھکرانا۔ عوجا تبغونہا عوجا مستقیم کے برعکس ہے، سیدھا راستہ، عوجا ٹیڑھا راستہ۔ تبغونہا عوجا، تم چاہتے ہو لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹانا، اور عوجا استقامت کا برعکس بھی ہے، لوگوں کو ہٹانا چاہتے ہو تاکہ وہ صراط مستقیم پر قائم نہ رہیں۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، تم تو گواہ ہو، وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، تم اس بات کے گواہ ہو کہ ملت اسلامیہ کو جو جتنی بھی رکاوٹیں تم کھڑی کر رہے ہو، تمہارے اعمال اس کے اوپر گواہی دے رہے ہیں۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ،
اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ وہاں پہ پہلے تھا واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ گواہ ہے تمہارے اعمال پر۔ اور اب ادھر آیا وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ غافل ان چیزوں سے جو تم کر رہے ہو، تمہاری سازشوں سے غافل نہیں، تمہارے ظلم سے غافل نہیں، تمہارے مکر و فریب سے غافل نہیں، اور جو تم سازشیں بن رہے ہو ان سازشوں سے غافل نہیں۔ اور اللہ کی صفت یہاں پہ نفی کے ساتھ آئی وما اللہ بغافل، تو اس کا جو غافل کے برعکس ہے اس کا اس بات ہے۔ غافل کا الٹ کیا ہے کہ جاننا، دیکھنا، سمجھنا اور اس کے اوپر متنبع رہنا اللہ کے علم میں ہے، یعنی اللہ سے اوجھل نہیں ہے۔ اگر اللہ تمہیں چھوٹ دے رہا ہے فوری طور پر نہیں پکڑ رہا تو یہ نہ سمجھنا اللہ کو پتہ نہیں تمہاری سازشوں کا، اللہ کو سارا پتہ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو اس میں بھی ان کے لیے ڈانٹ ہے۔ تو یہ جو پہلی تھی آیات جو ہم نے کل پڑھی ان میں بنی اسرائیل کے شبہات کا ازالہ تھا۔ اب وہ ان کے شبہ جو بیت اللہ کے بارے میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا، ان کے جو شبہات تھے ان کو دور کر کے اب ان کو بلایا گیا اور قریب کیا گیا، اور قریب بلا کے ان کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ یہ ڈانٹ ہے ان کے لما تکفرون میں اور لما تصدون میں، اور اس ڈانٹ کے بعد اب اللہ سبحانہ وتعالی مخاطب ہے مومنوں سے۔ بنی اسرائیل کو ڈانٹنے کے بعد ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اس میں محبت ہے۔ وہ جو قل یا اہل الکتاب لم تصدون تھا نا، ان کو بلایا جا رہا تھا ڈانٹنے کے لیے، مومنوں کو بلایا جا رہا ہے سمجھانے کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالی ہمیں ایمان والے کہہ رہا ہے، اس میں اعزاز ہے ہمارا، امت مسلمہ کا اعزاز ہے ہر ایمان والے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کی محبت کا اظہار ہے اس میں ایمان والوں کے ساتھ۔ اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم نے کہا مانا، فریقاً ان کے ایک گروہ کا، یہودیوں کی بات اگر تم نے مان لی، اور سب یہودیوں کی نہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کی، اللہ تعالیٰ عدل سے کام لیتا ہے کہ سارے ایسے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں، فریقاً ایک گروہ، کوئی گروہ ان میں سے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، اگر تم نے ان کی بات مانی، ان کے ساتھ رہے، میل جول رکھا، پھر وہ کیا کریں گے تمہیں؟ یردوکم، تمہیں مرتد بنائیں گے، تمہیں پلٹا دیں گے، رد لوٹانا، یردوکم تمہیں پلٹائیں گے، تمہیں لوٹائیں گے، بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین تمہیں کافر بنائیں گے۔ یہ اللہ تنبیہ کر رہا ہے مسلمانوں کو، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا ہمیں، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبعوا ملتهم، وہ تم سے خوش کبھی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے ملت کی پیروی نہیں کرو گے، یعنی جب تک تم کافر نہیں ہو جاؤ گے وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، یہودیوں عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنانا، وہ دوستی اگر ان کے ساتھ کرو گے وہ تمہیں کافر بنائیں گے، جو تمہارے لیے بہت بڑا خسارہ ہے، تمہارا ایمان تم سے چلا جائے گا، مرتد بنائیں گے تمہیں، اس لیے ان کے ساتھ دوستی نہ رکھنا۔ اور پھر
اے ایمان والو وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ تم کیوں کفر کرو گے، کیسے کفر کر سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اب ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے تو تمہیں اللہ کی آیتیں تمہارے اوپر پڑھی جا رہی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ اور اس کا رسول تمہارے درمیان ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے نا ایک شبہ بھی ہے، تو جو جن کے دل میں ٹیڑھا پانا ہے وہ شبہات کی پیروی کرتے ہیں۔ ہاں جی، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں جی، اب بریلوی حضرات سے کیا کہتے ہیں کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، ہاں جی، حاضر ہیں ناظر ہیں، تو یہ شبہ ہے۔ تو مخاطب یہ صحابہ کرام ہیں، وَكُنْتُمْ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ کہ تم کیوں کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ اور تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہے، یعنی تم بھی تلاوت کرو اور ان کو تھام کے رکھو، جو تم کتاب اللہ پڑھ کے تمہیں جو علم حاصل ہوتا ہے نا اس کو تھامو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہودیوں کے بارے میں بتا رہا ہے، ان کے ہاں جی ان کے مقائد کے بارے میں، ان کے مکر کے بارے میں، جو ان کے ساتھ ہوا، وہ جو کچھ تمہارے ساتھ چاہتے ہیں سب کچھ بتا رہا ہے، پھر تم ان کی بات مانتے ہوئے کیوں کفر کی طرف جاتے ہو؟ ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا یہ تھے کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، یعنی یہ جو کیف استفہام ہے یہ محال ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم کافر ہو جاؤ، کیونکہ جب انسان کے دل کے اندر ایمان گھر کر لیتا ہے پھر اس کے ساتھ جو مرضی کر لو اس کے دل سے ایمان نکلتا نہیں، جیسا کہ وہ جو ایمان لائے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے بلایا تھا فرعون نے، لیکن وہ مومن ہو گئے، انہوں نے معجزہ دیکھا، ایمان لے آئے۔ اب ان کو دھمکیاں دے رہا ہے فرعون، کہہ رہا ہے میں تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا۔ اس نے کہا جو کرنا ہے کر لے، اب جو ایمان ہم لے آئے ہیں اس سے ہم واپس نہیں ہو سکتے۔ تو جب انسان بشاشت القلوب دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے پھر وہ نکلتا نہیں ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ تم کیسے کافر ہو سکتے ہو، یعنی تم کافر ہو ہی نہیں سکتے، ایک یہ معنی ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں، یعنی تم ان کے ساتھ دوستیاں کر کے، کیونکہ اللہ نے منع کر دیا اگر ایمان والے ہو تو پھر اللہ کی بات مانو گے نا، ان کے ساتھ دوستیاں نہیں کرو گے، ان کے کہنے پر کفر نہیں کرو گے نا، کیسے کر سکتے ہو؟ تم تو ایمان والے ہو، اہل ایمان۔ فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ کیسے تم کفر کر سکتے ہو کہ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ اور اللہ کے رسول تمہارے درمیان ہے، یعنی جب بھی تمہارے اندر کوئی اختلافی بات ہے اللہ کے رسول کے پاس آ جاؤ۔ اب ان آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ اوس اور خزرج مدینے کے دو قبائل، دونوں میں آپس میں لڑائی رہتی تھی، جنگیں اسلام سے پہلے، اور خزرج کی تعداد زیادہ تھی، اوس تعداد میں کم تھے۔ جب بھی جنگ ہوتی تو زیادہ تر خزرج والے جیت جاتے، وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے، اسلحہ بھی ان کا زیادہ تھا، اور باقی عربوں کے ساتھ بھی ان کے بھی تعلقات تھے۔ جو اوس تھے وہ تعداد میں کم تھے، تو انہوں نے بنو قریظہ جو یہودیوں کے قبائل تھے ان کے ساتھ اتحاد کیا ہوا تھا تاکہ ان کے ساتھ ہم مل کے اپنی جو ہے نا کمزوری دور کریں اور ان سے مقابلہ کریں۔ تو چنانچہ یہ جنگ ہوتی رہتی تھی ان میں،
اور ایک جنگ بعاث ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے، اس میں بہت سارے اوس کے اور خزرج کے لوگ بھی مارے گئے، اور وہ جنگ ایسی تھی کہ جس میں اوس جو تھے یہ غالب آ گئے خزرج کے اوپر۔ عموماً یہ ہوتا تھا کہ خزرج جو تھے وہ جنگ جیتتے تھے، زیادہ بندے مارتے تھے ان کے، لیکن جنگ بعاث میں اوس کو جو تھی وہ فتح ہوئی، اور یہ ان کے درمیان ایک جنگ جاری رہتی تھی۔ تو جب اسلام آیا دونوں قبائل کے لوگ مسلمان ہو گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کے اندر محبت پیدا کر دی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس کا ذکر قرآن میں ہے کہ تم دشمن تھے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ اب اللہ کے رسول آ گئے، اب وہ دونوں قبائل تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگے، دشمنیاں ختم ہو گئی، ایمان لے آئے۔ تو دونوں قبائل کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں، تو ایک یہودی گزرا، اس نے دیکھا بڑی محبت سے باتیں کر رہے ہیں، اندر سے حقد، بغض اور عناد، اور دیکھ کے جل گیا۔ اس نے اپنے دوست کو بھیجا، یہودی کو، جس کو شعر یاد تھے، اس زمانے کے ترانے کہہ لیں اوس کے، جب ان کو فتح ہوئی تو انہوں نے خزرج کے بارے میں شعر لکھے ہوئے، اس کو یاد تھے، اس نے جا کے وہ شعر ادھر جا کے پڑھنے شروع کر دیے، اور دونوں گروپوں کے اندر آگ بھڑکا دی، تیلی لگا دی آگ۔ اب دونوں لگے جھگڑنے، اور یہ طے پا گیا کہ چلو وہ جنگ تو جیتی تھی نا، اب کیا ہو، میدان فیصلہ بھی ہو گیا کہ حرہ کے میدان میں آؤ جو مدینہ کے قریب ہے، وہاں پہ جنگ ہوگی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ اوس اور خزرج جنگ کی تیاری میں ہیں، آپ نے دونوں کو بلایا، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنائی۔ دونوں قبائل کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے ایمان کی، اور اللہ تعالیٰ کا جو احسانات تھے ایمان کی صورت میں جب تلاوت سنی تو دونوں کے قبائل کے لوگ تلاوت سن کے آپ دیدہ ہوئے، رونے لگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے، اور کہا کہ شیطان نے ہمیں بھڑکا دیا تھا۔ تو یہ یہاں پہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ تم لڑتے جھگڑتے کیوں، اس حالت میں کہ تم پہ قرآن پڑھا جاتا ہے اور تمہارے اندر رسول بھی موجود ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ اس طرح اللہ کے رسول نے حکمت کے ساتھ وہ جو جنگ کی آگ بھڑکا گیا تھا یہودی، اس آگ کو بجھایا گیا۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور یہاں پہ ایک بات اور کہ اب بھی مومنوں کے اندر اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، تو جب بھی کوئی اختلاف آئے تو پھر فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹائیں۔ اللہ کے رسول کی احادیث موجود ہیں، اور ان کا موجود ہونا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے رسول خود موجود ہیں۔ آپ کی احادیث، آپ کی سنت مبارکہ آج بھی اسی طرح زندہ ہے اور اسی طرح موجود ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، بخاری نے جو باب باندھے نماز کی جو سنت نبوی کے اندر ترتیب ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ وحی الہی کے ذریعے ایسے ہیں، ایسی تصویر کشی ہے کہ وہ تصویر کیمرہ نہیں کھینچ سکتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ کے ذریعے تصویر بنا کے ہمارے سامنے رکھی، وہ اسلام کی، وہ ہدایت کی۔ وَفِيكُمْ رَسُولُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ،
فقد هدی الی صراط مستقیم۔ اب اعتصام باللہ کیا ہے؟ اللہ کی آیتوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامنا، یہ اللہ کا سہارا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اللہ کی رسی ہے یہ، قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کو تھام لو۔ وَمَن يَعْتَصِمْ بِحَبْلِ اللَّهِ، آگے وَاعْتَصِمُوا بھی آ رہا ہے نا، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ کا سہارا تھام لیتا ہے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، پس تحقیق اس کو ہدایت مل گئی صراط مستقیم کی طرف۔ وہ ہر طرح کی گمراہیوں سے نکل جاتا ہے، وہ ہر طرح کے فتنے چاہے کتنے بھی لوگوں نے بھڑکائے ہوئے ہوں، اس کے ہاتھ میں اللہ کا سہارا ہے، وہ ان فتنوں کے ساتھ بہ نہیں جاتا ہے جیسے خسو خاشاک بہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا سہارا تھامے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی، فرمایا ترکت فیکم امرین، میں جا رہا ہوں دو چیزیں چھوڑ کر، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر ان دونوں چیزوں کو تھام کے رکھو گے میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، وہ اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے، اس کو تھامنا، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کرنا اور اس پہ عمل کرنا ہے، یہی ہدایت کا راستہ ہے، یہی گمراہیوں سے بچنے کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔